مدینے کے کسی محلے میں رہتے تھے، پچھلی صف سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا کہ میرے محبوب، میرا ایک حق باقی ہے آپ پر، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ اکبر! یہ جب اس نے کہا تو حضرت عمر کا غصہ آسمان پہ چڑھ گیا، کھڑے ہو گئے، تلوار کے نیام پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تیری ماں مرے، میرے محبوب کی ایسی حالت ہو رہی ہے اور اس حالت میں تو بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ رکھا، بائیں طرف حضرت عمر بیٹھتے تھے اور دائیں طرف حضرت ابو بکر بیٹھتے تھے، یوں ہاتھ رکھا، کہا عمر بیٹھ جاؤ، یہ میرا اور عکاشہ کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت آؤ۔ آج ہم لوگ ظلم کرنے کے لیے بڑے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، سردار کو بلا لیتے ہیں، محلے کے ریوڑی گنڈے بدماش کو بلا لیتے ہیں۔ شرم کرو یار مسلمان ہو۔ ایک بندے نے تو وقت پر تمہیں قرض دے دیا، اور جب وہ غریب قرض وصولنے کے لیے آیا تو تم محلے کے کتوں کو بلاتے ہو۔ چلو یہاں چلے گی، مگر قیامت کے دن کیا کرے گا؟ جب قبر سے اٹھنے کے وقت تیرے سر پہ اس کے قرض کا بوجھ اللہ ڈال دے گا، اور اس کا وزن اتنا ہوگا کہ دنیا کا کوئی پہاڑ اتنا وزن نہیں ہے۔ ذرا سوچ تو صحیح، 1 روپیہ قرض کھا کے مر رہا ہے، اور قبر سے لے کر کے میدان حشر تک کا سفر اس بوجھ کو لے کر چلو گے؟ اٹھا پاؤ گے؟ یاد رکھنا یہ بات، نماز کی کمی کو میرا اللہ معاف کرے گا، روزے کی کمی کو میرا اللہ معاف کرے گا، لیکن بھول کر میرے بھائی اللہ کے کسی بندے کے ساتھ ظلم کر کے دنیا سے مت جانا، معافی مانگ کر کے جانا، ادا کر کے جانا۔ تمہیں مرنے سے پہلے اپنے بنگلے کا خیال رہتا ہے، تیری دکان کا خیال رہتا ہے، تیری بیوی کا خیال رہتا ہے، بچوں کا خیال رہتا ہے، اور جس کا قرض لے کر جا رہا ہے، جس پہ ظلم کر کے جا رہا ہے، تجھے اس کا خیال آیا؟ سارے حساب کتاب مرنے سے پہلے آپ کو یاد رہتے ہیں، لیکن جس کا حق مار کر کے جا رہا ہے تجھے وہ یاد نہیں رہتا۔ بہن کا حق، بھائی کا حق، یتیم کا حق، بیوہ کا حق، امام کا حق، مؤذن کا حق، مولوی کا حق، دکان کا حق، وہ یاد نہیں رہتے۔ اور پھر کہیں گے کہ اللہ والے باپ کا جنازہ ہے ذرا پڑھا دو، وہ حضرت نظام الدین اولیاء کو بلا کے بھی جنازہ پڑھوا لے گا نا، تیرے باپ کا 1 روپیہ قرض معاف نہیں ہو سکتا، کان کھول کر سن لے۔ اور حضرت جنید بغدادی کو بلا کر کے اپنے باپ کی میت کو قبر میں اتار لے، پھر بھی وہ روپیے والا قرض معاف نہیں ہو سکتا۔ اور کسی کو اگر 1 تھپڑ بھی مارا ہوگا نا، 1 تھپڑ، یہ تھپڑ بھی معاف ہونے والا نہیں ہے۔ کل میدان محشر میں اللہ تجھے کھڑا کر کے بدلہ دلوائے گا۔ جناب حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، صحابہ پریشان ہیں، محسن انسانیت بیمار ہے، بخار قیامت کی لگی ہے، بدن میں گرمی ہو رہی ہے، آنکھیں سرخ ہو رہی ہے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میرے محبوب، میرا قرض باقی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا باقی ہے؟ کہنے لگا یاد کرو جب غزوہ احد میں جا رہے تھے، میں راستے کے کنارے کھڑا تھا، آپ کی تلوار میری پیٹھ کو لگی تھی، آپ صفیں درست کر رہے تھے اور میں کنارے کھڑا تھا، آپ کی تلوار میری پیٹھ کو لگی، مجھے بدلہ چاہیے۔ بتاؤ نبی نے جان بوجھ کے لگایا ہوگا؟ بتاؤ نا، جان بوجھ کر مارا؟ بھول سے، چوک سے لگ گئی ہوگی نا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ راستہ دے دو، آنے دو۔ آئے چلا آ رہا ہے شیر کی طرح، نہ کوئی ڈر نہ خوف، کچھ بھی نہیں،
اور حضرت عمر تڑپ رہا ہے. قریب آیا تو حضرت عمر آہستہ سے گئے اور اس کے پاس جا کر کے کہا کہ تجھے جو بدلہ لینا ہے ہم سے لے لے، میرے محبوب کو چھوڑ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، یہ قانون کے خلاف ہے. یہ کیا؟ یہ قانون کے خلاف ہے. یہ مخلوق کا بدلہ دوسرا نہیں دے سکتا، خود دینا ہے. حضرت عمر رونے لگے، داڑھی سے آنسو ٹپکنے لگے. ہم لوگ تو الحمدللہ 80 سال کے ہو گئے، مرنے کے قریب ہے، آج تک آنکھ میں آنسو آیا ہی نہیں. ہمیں آنسو آتا ہے؟ نہیں آتا. اور آنسو کا نہ آنا، یاد رکھنا، علماء نے لکھا ہے یہ ایمان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. یہ کیا؟ یہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اللہ کے نام پر اتنا جلدی آنسو گرے گا. ایمان جتنا کمزور ہوگا تمہارا دل اتنا پتھر ہو جائے گا. اس لیے لوگوں، اگر اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا ہے تو اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو. اللہ میرے گناہوں کو معاف کر کے میرے آنکھوں میں آنسو بھر دے. اللہ کے سامنے رونا یہ ایمان کی علامت ہے اور گناہوں سے پاکی کی علامت ہے. یہ اور آنکھ میں آنسو کا نہ آنا یہ گناہوں کی زیادتی کی علامت ہے کہ جب بندہ بہت گناہ کرتا ہے، بہت گناہ کرتا ہے تو اللہ رونے کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ رونے نہیں دیتا اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ آنسو کی بہت قیمت ہے نا اللہ کے یہاں. کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے زمانے میں آپ شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں. دلی کے اندر ایک شہزادہ رہتا تھا، باپ کی بہت دولت تھی، ہیرے جواہرات کا مالک تھا باپ. بیٹا بھی چھوٹا موٹا بزنس کرتا تھا. بات چلی تو باپ سے بیٹے نے کہا غصے میں کہ تیری دولت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تیرے مال کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. کچھ دن کے بعد بابا کا انتقال ہو گیا. باپ نے کہا لوگوں سے کہ میرا ایک لوتا بیٹا ہے اور میرے مال کی اسے کوئی ضرورت نہیں، تو لوگوں میری دولت کو میری قبر میں میرے ساتھ دفن کر دینا. انتقال ہوا، لوگوں نے عمل کیا، یار کا بزنس ختم، دکانداری ختم. اب یاد آئی وہ بات کہ میرا ابا جب گیا تھا تو ہیرے جواہرات، موتی، سونے چاندی ان کی قبر میں دفن کیا گیا تھا. چلو باپ کی قبر ہے، ہم کھود کر اگر نکال لیں گے تو ہمیں کون روکنے والا. گیا، قبر کھودا، ایک چمکتا ہوا لال نظر آ رہا تھا. وہ حقیقت میں لال نہیں تھا بلکہ وہ جہنم کی آگ تھی. اس نے جیسے ہی اٹھایا بس ہاتھ جلا، اور جہنم کی آگ سے جب ہاتھ جلے تو بھلا پھر دوسرا کام کرنے کا موقع کہاں ہے. یہاں تو دنیا کی آگ جس کو اللہ نے 70 مرتبہ پانی سے دھویا ہے، اس سے اگر جل جائے تو موت آ جاتی ہے. اور جہنم کی آگ سے جلے تو کیا یاد نہیں آئے گا. اٹھایا، باہر آیا، جلدی بھاگا ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس، حکیم کے پاس، یہاں وہاں دنیا جہان میں گیا. کوئی دوا اثر نہیں کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہنم کی آگ سے جب جلے گا تو دوا اثر نہیں کرے گی. سارے ڈاکٹر، حکیم، طبیب تھک گئے. لوگوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر ایک بہت بڑے مولانا رہتے ہیں، جاؤ کہیں وہاں جا کر آرام ہو جائے. اس لیے کہ ہماری قوم کی عادت ہے کہ قوم کو مسجد کا مؤذن، مسجد کا امام اور عالم تبھی نظر آتا ہے جب مصیبت میں پڑے، ورنہ خوشیوں میں مولوی نظر آئے گا ہی نہیں. ہر مصیبت کے وقت مولانا کی یاد آتی ہے اور ہر خوشی کے وقت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے محلے کے چور کی یاد آتی ہے.
تو سب سے پہلے شادی کا رکا سیٹھ کے یہاں، مہا سیٹھ کے یہاں، بدماشوں کے یہاں. اور کسی نے یاد دلایا یار مسجد کے مولانا کو دعوت دیے نہیں دی. اچھا بھول گئے تھے. جنات پکڑے تو سیٹھ سے پہلے مولانا یاد آتا ہے. لوگوں نے کہا کہ بہت بڑے مولانا ہیں، جاؤ ان کے یہاں جا کر کے دیکھو شاید کوئی علاج ہو جائے. آیا شاہ صاحب کی خدمت میں، یوں ہاتھ کو پکڑے ہوا، پورا ہاتھ جلا ہوا ہے. شاہ صاحب نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، قرآن کی کچھ آیتیں اور پڑھی، دم کیا، مگر آرام نہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو. فرمایا میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا کی آگ نے جلایا نہیں ہے، میرا تجربہ یہ کہتا ہے یہ جہنم کی آگ سے جلا ہے. دنیا کی آگ سے جلتا قرآن سے ختم ہو جاتا. مرتا کیا نہ کرتا، اقرار کر بیٹھا، سارا واقعہ سنایا. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب جہنم کی آگ سے جلائے تو علاج بس ایک ہے، چلا جا 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھ لے، نماز میں چلا جا، آنکھ سے آنسو گرا، پھر اس آنسو کو جگہ پہ لگا لے، فوراً جلن دور ہو جائے گی. جہنم کی آگ کو اللہ کے سامنے گرے ہوئے آنسو کے سوا کوئی بجھا نہیں پائے گی. فرمایا تمہیں کیا پتا جہنم کی آگ 2 قطروں سے بجھا کرتی ہے، یا تو شہیدوں کے بدن کے خون کا قطرہ یا نمازی کے آنکھ کے آنسو کا قطرہ. فرمایا اس کے سوا کوئی طاقت جہنم کی آگ کو بجھا نہ پائے گی. بیٹی کی میت پہ تو رونا بہت جلدی تمہیں آتا ہے، ہائے بیٹا مر گیا. کبھی فجر کے چھوڑنے پہ تجھے رونا آیا؟ دکان جل جائے تو تیرے آنسو گرنے لگتے ہیں. کبھی کسی پہ ظلم کرنے سے پہلے تجھے رونا آیا؟ اتنی نمازیں پڑھتے ہو، قسم کھا کر کہو کتنے سجدے میں تمہارے آنکھ سے آنسو گرے. وجہ کیا ہے؟ ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوب گئے. اتنے گناہ ہم پر ہیں، اتنے گناہ ہم پر ہے کہ اس نے آنکھ کے آنسوؤں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے. اس لیے توبہ کرو، اللہ کے سامنے رونا شروع کرو. اکاسا اٹھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میرا قرض ہے آپ پر. کہنے لگے آ جاؤ. قریب آیا، صحابہ خاموشی کے ساتھ منظر دیکھ رہے ہیں، یا اللہ اب کیا ہونے والا ہے. حضرت اوکاشا جب قریب آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ یاد ہے آپ کو جب آپ نے میری پیٹھ پہ تلوار لگایا تھا تو میری پیٹھ کھلی تھی، کپڑا نہیں تھا میرے بدن پر. اللہ اکبر. پیغمبر نے فوراً کپڑا اتارا، پیٹھ کو ننگی کیا، کھولا ہے پیٹھ کو، اور فرمایا کہ لے لے بدلہ، اب تو میری پیٹھ بھی کھلی ہے. صحابہ کی حالت خراب ہو رہی ہے. اللہ اللہ کیا ہونے والا ہے. جناب حضرت اوکاشا پیچھے آئے، تلوار کو زمین پہ رکھا اور پیغمبر کو یوں پکڑ کر چپک گئے، اپنے ہونٹ کو مہر نبوت پر لگا کر بوسہ دینے لگا. کہنے لگا میرے آقا زندگی بھر کی تمنا تھی، ساری زندگی کی آرزو تھی کہ کبھی موقع ملے میں آپ کے مہر نبوت کو چوم لوں.
میرا کیا مجال، میری کیا ہمت، میری کیا جرت، میں تو چاہتا تھا کہ میرا سینہ ہو محسن انسانیت کے پیٹ سے چپک جائے تاکہ جہنم کی آگ کام نہ کرے۔ حضرت عمر کہنے لگے بڑا عقل والا نکلا، ساری زندگی ابو بکر ساتھ رہا، کبھی نبوت کو چومنے کا موقع نہ ملا۔ عمر ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ رہا، کبھی مہر نبوت کو چوم نہ سکا۔ او کاشا تو کتنا عقل والا نکلا ہے۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناخون کاٹ رہے تھے یا چاقو لے کر کوئی پھل کاٹ رہے تھے، اچانک وہ چاقو آپ کی انگلی میں لگی، وہاں سے خون آنے لگا۔ وہاں پر ایک صحابی بیٹھے تھے، چونکہ نبی کا خون ہے نا، زمین پہ گرتا تو بے ادبی ہوتی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے پیالے میں اسے جمع کر کے صحابی سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور لے جا کر ایسی جگہ ڈال کر آؤ جہاں کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ صحابی اٹھے، خون کو لے کر تھوڑی دور گئے، دیوال کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے، اب پورے خون کو اٹھا کر پی لیا، پورے خون کو۔ واپس آئے، پیالہ خالی ہے، خون نہیں۔ کہا کہ کہاں ڈال کر آئے ہو؟ صحیح جگہ ڈالے نا؟ کہا یا رسول اللہ ایسی جگہ ڈال کر آیا ہوں جہاں زندگی میں کسی کا پاؤں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ کہا کہاں ڈالا؟ کہا ڈالتا کیا؟ پی گیا۔ آقا نے فرمایا پھر جہنم حرام ہو گئی تیرے اوپر۔ جہنم بولو نا، جہنم۔ ہاں، نبی کا خون جب امت کے بدن میں جائے تو جہنم کی آگ حرام، اور جب تم یتیموں کا، غریبوں کا خون چوس کر جاؤ گے تو جہنم واجب ہے۔ بہنوں کا حق مار کر جاؤ گے تو جہنم واجب ہے، یتیموں کا مال دبا کر جاؤ گے تو جہنم واجب ہے، لوگوں کا حق کھا کر جاؤ گے تو جہنم واجب ہے۔ کوئی مائی کا لال تم کو جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتا ہے۔ دنیا سے جانا ہے، اس بات کا یقین اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر یقین نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان نہیں، اور جب یقین ہے کہ 60-65 کے بعد ہم جائیں گے ضرور، اور جانے کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا ضرور، تو پھر اپنے حساب کتاب کو ہلکا کرو۔ کیا کرو؟ ہلکا کرو۔ وہ ہلکا کیسے ہوتا ہے؟ دنیا کی چاہت اور دنیا کی محبت، اللہ نے جتنا دیا اس میں شکر اور صبر کے ساتھ جینے کا طریقہ سیکھ لو، بوجھ ہلکا رہے گا۔ اللہ کے سامنے رونے کا طریقہ اپنے اندر پیدا کرو، بوجھ ہلکا ہو۔